أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الہی ونچائے امید بخشا گلے از روضائے جاوید بھنما. زباں تا بود در دہاں جائے گیر. ثنائے محمد بود دل پذیر. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب. ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارم امت احمد نبی. دوست دارم چار یار تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. رب تعالی دی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ درود شریف پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ تعالی بندہ ناچیز دی حاضری اپنی بارگاہ چ مقبول و مبرور فرمائے. اور جتنے سنگی اس محفل دے اندر تشریف فرماؤ، محفل چھوڑ والے، محفل کران والے، کی نہ ہے بچے آصف علی، اللہ انہاں ساریاں نو اجر عطا فرمائے. دین دی تبلیغ دا بندوبست کرنا اور اس دی واسطے کوشش کرنا اس دور دے اندر تبلیغ دی بہت چونکہ ضرورت ہے. اگر کوئی سنگی اس دا اہتمام کرتا ہے تو وہ بڑا اچھا کام کی. میری تقریر
میں شروع تو ایک کی تقریر کرنا وہ منوں بھی ہے اور وہ عقیدہ اہل سنت دی تقریر وہ دے انگو رنگ مختلف ہوندے نے کدی کسے رنگ چوندی ہے کدی کسے رنگ چوندی ہے کدی کسے رنگ چوندی ہے لیکن اس دی بنیاد اصل شے روح جڑی ہے اس دی وہ عقیدہ ہی ہوندا ہے میں کوشش کرنا کہ میں نوجوانوں بزرگوں عقائد اہل سنت تو عقائد اسلام انہاں تو روشناس کران دی کوشش کرا جویں کتب نما ہوندا ہے نا کتب نما اس نو جدے منہ کر کے بھی تھلے رکھو دی سوئی مڑ اتھے ہی سیدھی ہو جاندی جدے کتب ہوندا ہے مینوں کوئی بھی موضوع دے بے نہ کوئی بندہ بھی میں جدو بھی گل کردہ جاواں پھر بھی گل میری عقیدے تے آ کے رک دیئے کیونکہ میں محسوس کرنا اس چیز نو کہ بندے دیاں بنیادی چیزاں دو ہی ہوندیاں نے ایک عمل ہے تے ایک عقیدہ ہے ایک عمل تے ایک تے عمل قبول ہی تا ہوندا ہے جے عقیدہ صحیح ہوئے تے جے عقیدہ صحیح نہ ہوئے تے کوئی عمل بھی قبول ہوندا مسئلہ سمجھ دے پے ہو عیسائی قرآن مجید پڑھے تے ان ایک حرف دیاں 10 نیکیاں ڈیندیاں تو ان ڈیندیاں فرق کی ہے ان دا عقیدہ نہیں صحیح تو اڈا صحیح ہے وہ ساری رات بھی نفل پڑھے ثواب ایک لفظ دا بھی نہیں ڈینا تسی 2 چپڑو تے ثواب ڈینا ہے کیوں تو اڈا عقیدہ صحیح ہے اگو اسلام دے وچ موڑ عقیدے نے اسلام وچ پھر عقیدے نے اسلام دے وچ پھر اگو عقیدے نے جڑیاں گلاں تو میں سمجھانا پیا یہ گلاں ایویں نہیں ہوندیاں اے قرآن و سنت دا نچوڑ کٹ کے تو دسی دیاں اللہ قرآن مجید وچ فرماندے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ قیامت والے دن کچھ بندیاں دے چہرے چمکدار ہونے نے تے کچھ بندیاں دے چہرے سیاہ ہو جانے ایتھے بھاویں چٹے ہوئے اوتھے کالے ہو جانے میرے حضور تو پوچھیا کہ بھئی یا رسول اللہ وہ چہرے کیڑے نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری دے اندر اس حدیث نو نقل فرمایا کتب حدیث بھی عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم تبیض وجوہ فہو اہل السنت وتسود وجوہ فہو اہل البدعت قیامت والے دن جنہ لوگاں دے چہرے کالے ہونے نے وہ بدعتی ہون گے جنہ دے روشن تے چمکدار ہون گے وہ اہل سنت ہون گے ہاکذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انج میرے نبی نے آکھیا ہے جڑے نبی پاک سرکار دے غلام ہو او ایک گل ذہن چ رکھ لو سمجھ آندی پئی کوئی نہ میرے پاک نبی نے فرمایا لوگو وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ جس بندے دے دل وچ آل محمد دی محبت ہوئے گی او دا عقیدہ اہل سنت والا ہوئے گا اس دا اگر پاسا پلٹ کے ویکھیے تے مطلب ہے جیڑا آل محمد دا محب نہ ہوئے وہ سنی نہیں ہوندا مسئلہ سمجھ چاہ رہے ہیں میں بڑی گل پچھو بن کے لئی ہونا انہیں سنتے جائے ذرا میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ لوگوں این چھڑیے حضور این لکیرہ مار کے تے حضور نے جڑی لین حضور دے قدمہ چوندی سی، حضور نے فرمایا اے سارے راہ نے، فرمایا اے سارے راہ پٹھے جے، سونیا کوئی سیدھا راہ بھی ہے؟ تے جڑی لین حضور دے قدمہ چوندی ہے دے اتے چھڑی رکھ کے میرے نبی نے فرمایا اے سیدھا راہ جے، یہ دے اتے ٹر دے روے جے انشاءاللہ تسی سیدھے راہ تے رہو دے۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانی 11ویں والے شاہ ہوئی، 11ویں والی سرکار فرماندے نے وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةَ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، جس جماعت نو اللہ کریم نجات عطا فرمانی ہے غنیت و طالبین نے لکھیا ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ حضور پیر سید علی حجویری لاہور والے اپنی کتاب کشف المحجوب فرماندے ہیں جس جماعت نو اللہ نے نجات دینی وہ اہل سنت و جماعت نے۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب اپنی مشہور زمانہ شورہ آفاق کتاب التصفیہ ما بین سنی و شیعہ دے اندر فرماندے ہیں کہ نجات والی جماعت اہل سنت ہے۔ اے اللہ دے ولیاں نے گل پیا کردا، اے اللہ والے نے، فقیر نے، صوفی نے، اللہ دے ولی نے، انہاں نے یہ گل سمجھائی اس واسطے سی کہ جے تہاڈا عقیدہ صاف نہ ہویا تے تہاڈی حج زواری عمرے نمازاں روزے اے اللہ قبول نہیں کرنے۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر دے اندر حدیث لکھی ہے، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جدوں قیامت دا دن ہونا ہے، یہ گل سن لو سارے اور اس نو پکا لو، یہ یاد رکھنے والی تے اللہ دی بارگاہ وچ بندیاں دے عمل پیش ہونے نے۔ ایک بندے دے عمل پیش ہونے نے، نماز ہونا ہے تو اسا کہنا جی میں نماز آئیں اس دی، اللہ فرمانا ہے ٹھیک ہے ٹھہر جا، روزے آ جان گے اللہ فرمائے گا کھلو جاؤ، حج آوے گی تے اللہ فرمائے گا ٹھہر جاؤ، عمرہ آوے گا تے اللہ فرمائے گا ٹھہر جاؤ، عمل آندے جان گے تے اللہ روک دا رسی کھلو جاؤ اجے ٹھہر جاؤ انتظار کرو۔ جدو سارے عمل آ جان گے تے وہ کٹھے اللہ دی بارگاہ چل کن گے یا اللہ عمل تے سارے آ گئے نہیں، ہون کدا انتظار جے؟ تے میرا رب فرمائے گا اجے اے عقیدے تے ایمان نو تے آ لین دیو۔ جی کو سمجھ آئیے گل دی کوئی نہیں؟ اللہ فرمائے گا اجے اے ایمان نو آ لین دیو، جے عقیدہ صحیح ہویا تے توان قبول کرساں، تے جے عقیدہ نہ صحیح ہویا تے نمازاں تے روزیاں دی لوڑ کوئی نہیں، پھر جہنم نو جائے گا سیدھا۔ یہ مسئلہ سمجھتے پہ کوئی نہیں؟ پہلے بندہ او اندر جاسی عمل ہوندے ویکھے جانے نے جندہ عقیدہ صحیح ہو۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا قرآن ہے، رب آندہ ہے جس بندے دا عقیدہ نہ صحیح ہویا فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ اس بندے دے عملان دا وزن ہی نہیں کرنا۔ بھئی تیرے عمل تے تاں پار لی جا سنتے نو جے ترکڑی تے رکھی تے رب آندہ ہے ترکڑی تے ہی نہیں رکھنے موڑ کی کر سو۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ فرماندہ ایسا وزن ہی نہیں کرنا، مرا لے جا۔ بندہ 6 مہینے پورا سال اڑیکتا رہے بس ہٹا کماند ہونا ہے تیسا ملتے لی جانے، سال بعد مزدوران لا کے کچھ آپ لا کے بڑھ بڑھا کے ٹرالی تے رکھے تو ملتے لے جائے تو آکھن پرا لے جا سی کنڈے تے ہی نہیں دھرنا تو ٹرالی وہ اکسیون میں لدی لدائی کدے لے جا۔
کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ جیڑا مل تو آٹھے آگے ان مال بھی نہیں سائیں موئے کھاندہ میں بیاہ ہویا بے انہیں مال کی کھانا، مال بھی فریش کھاندہ ہے۔ وہ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل؟ بندہ اس ویلے سوچی پہ جاتا ہے بترائے دے ہو گئے ٹرالی بھی کرائے تے لئی آئی تے اتنے قطارے چ لگے رہے ہیں تو جوڑا گا نیڑے گیا تو آندن تیرا صحیح نہیں پناہ لے جا سی کنڈے تے ہی نہیں چاڑنا، تو اس ویلے بندہ حیران نہیں ہوندہ بہن میں جاواں کیڑے پاسے؟ اللہ فرماندا ہے بس ٹھیک ہے تیرا کما دی پر مارے آئے تے ساں بیمار کمان کوئی نہیں لینا۔ اللہ قرآن فرماندا ہے جڑے عمل عقیدے تو خالی ہون گے اور گندے عقیدے والے دے ہون گے، نہیں اس کی نہیں ضرورت، بیٹھ جاؤ سمجھ آندی بھائی؟ جنہ دے عمل عقیدے نالے ٹھیک نہیں ہون گے عقیدے دے اعتبار نال انہاں اتے مور سنیاں دے عقیدے دی نہ لگی ہوئی، اللہ آندہ ایسا ترکڑی تے ہی نہیں رکھنی، ترکڑی ہونی ہے کوئی نہیں۔ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، میزان ہونا ہے، وزن ہونا ہے۔ بندے نے بڑا روڑا ہے عمل کر لو وزن ہونا ہے، عمل کر لو وزن ہونا ہے۔ بھائی میاں عمل اس دے دا وزن ہونا ہے جن دا پہلا عقیدہ صحیح ہویا۔ ہوندی پئی یہ سمجھ کی کوئی؟ یہ پہلی شرط ہے، رکھو بیٹھو، پہلی شرط کی ہے عقیدہ صحیح کر۔ بھائی میاں ویکھو عمل بعد وچ آئے نے پہلا تو عقیدہ آیا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری نال گل کر رہا ہوں، آسمان تو وحی دے ذریعے پہلا عمل نہیں آیا، پہلا عقیدہ آیا ہے۔ سمجھ آئیے کوئی؟ پہلا عقیدہ نے آیا ہے، عقیدہ عمل کوئی نہیں آیا۔ نماز پیچھے آئیے، روزے پیچھے آئے، آج 10 ہجری فرض ہوئی ہے، آخری سال جدو حضور حج کیتا ہے اج ادو فرض ہوئی ہے، پہلا فرض ہی نہیں، حج پہلے فرض ہی نہیں ہوئی۔ جڑے پہلے مسلمان شہید ہوئے نے جنہ مسلمان جنگاں کیتیاں نے یا فوت ہو گئے انہاں اتے حج فرض ہی نہیں۔ عمل پیچھے آئے نے، روزے بعد چاہے نے، حج بعد چاہیے، زکات بعد چاہیے، نماز پیچھے آئیے۔ ساریاں تو پہلا اللہ نبی دے ذریعے نال دنیا نو جیڑی شے دتی او دا نام عقیدہ توحید ہے۔ توحید تے شرک دی ونڈ کردے رہے نے پہلے حضور۔ 23 سال میرے پاک نبی نے محنت کیتی ہے تے 23 سالاں چ ہی سکھایا نے با آ توحید تے آ شرک۔ توحید تے شرک دی ونڈ ہوندی رہی، عقیدہ دستے رہے حضور۔ تے لوگاں کیا بھئی ایک مکے چ کافر سی تے وہ بڑا رحم دل سی، لوگاں دی غریباں دی بڑی مدد کرتا سی، سماجی کام بڑے کرتا سی۔ تو لوگاں کہا یا رسول اللہ وہ بندہ جڑے عمل کرتا رہے ہیں ان دا ان فائدہ ہو سی؟ تو حضور نے فرمایا نہ ہو سی، یا کام تے بڑے چنگے کرتا رہے۔ حضور فرمایا کام چنگے کرتا رہے لیکن ان دا عقیدہ نہ توحید والا، جس نو عقیدہ نصیب نہیں ہویا اس دے عمل اچھے ہوں دے کام نہیں آن گے۔ عمل باویں تھوڑے ہوئے کام ہوں دے ہونے نے جن دا عقیدہ چنگا ہوئے گا۔ یہ دے ہوتی اگلی دلیل دیا، سن لو میرا مسئلہ تے پکا لو، اے عقیدہ پکا لو، گل سمجھ لو۔ جڑے بندے حضور دے وقت فوت ہوئے نے، ابو بکر صدیق دے دور اچ فوت ہوئے نے، حضرت عمر دے دور اچ فوت ہوئے نے، حضرت عثمان دے دور اچ فوت ہوئے نے، مولا علی دے دور اچ فوت ہوئے نے، مولا حسن دے دور اچ فوت ہوئے نے، اس ویلے تو لے کے وہ قبراں وچ ہے نے کہ نہیں؟
اجے انہاں تو نمازاں دے بارے کسے نہیں پوچھیا جڑے ادو فوت ہوئے ان 15 صدیاں لنگ گئیاں تے قبراں ستے پے اجے انہاں تو یہ کسے نہیں پوچھیا جڑیاں نمازاں پڑھیاں آئے کنیاں پڑھیاں آئے تے کنیاں نائے پڑھیاں بندے ستے پے قبراں وچ نے اجے نماز دا کسے پوچھیا جڑے ہن فوت ہوندے پے 10 سال پہنا 5 سال پہنا وہ بھی قبر وچ ستے پے نے اجے تائیں نماز دا کسے انہاں تو حساب لیا روزے دا حلال تے حرام دا رشوت دا کسے دا حق کھان دا کوئی حساب قبر وچ نہیں لویتا نہ انہاں تو نہ انہاں تو تے نہ ساڈے جو جنہ مرنا ہے انہاں تو کیوں کیوں حساب کیوں نہیں ہویا حساب دا دن نہیں آیا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل نہیں حساب اس تو نہیں ہویا باجے حساب آڑا دن نہیں آیا جدو آنا ہے نا یوم یقوم الحساب حساب آڑا دن ایک حساب دا قیامت او دن آنا ہے تے حساب ہونا ہے اجے حساب کوئی نہیں اجے ستے پہ تے ستے دو طریقے اچ پہ کئیاں دیاں قبراں جنت دے باغ نے تے او جنت اچ ستے پہ کئیاں دیاں قبراں دوزخ دے گڑے نے تے او جڑ سڑتے مردے پہ سوال پیدا ہوندہ ہے بجے اجے تک نماز روزہ حج زکات نیکیاں نفل کسی عمل دے بارے پوچھتے ہی نہیں تے وہ جنتی کیویں ہوئے پہنے تے دوزخی کیویں ہوئے پہنے اے گل ہے جڑی میں تانوں دسنا پیا بھائی یاد رکھے سنگیا جڑے 1500 سالاں تو جنت قبر بنی پئی تے ستے پے نا او عملان دی وجہ تو نہیں ستے پے اپنے عقیدے دی وجہ تو سکھ لیندے پے ہاں جی یہ میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہا سمجھ آئیے کوئی قبر وچ کوئی عمل نہیں پوچھیا جانا با تو نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی تو روزہ رکھیا ہے یا نہیں رکھیا قبر دا اے سوال ہی نہیں قبر وچ سوال ہونا ہے تے عقیدے دا ہونا ہے من ربو کا دس تیرا توحید دے بارے کی عقیدہ ہے ما دینوں کا 10 دین دے متعلق تیرا کی کنسپٹ ہے اور تو کیسا دین دنیا تے رکھے ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد آمنہ دلال تیرے قبر چاہے نے 10 دنیا تے انہ دے بارے تیرا کی عقیدہ سی انہ گلنا تے فیصلہ ہو گیا جے ہو گیوں پاس تے پھر تیری قبر جنت دا باغ فیل ہو گئے تے دوزخ دا گڑا جدو اٹھیو حساب مڑاپے مڑ پہ ہو سو اور نہ تیر تے یا جنت چھڑو تے یا مری ہون سمجھ آئیے کوئی اے میں نہیں بیاندہ اے تقریر میری نہیں اے تقریر مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میرحت المناجی دے اندر لکھی ہے حدیث دی شرح کر دیا ہے قبر دی زندگی دا دار و مدار عمل تے نہیں قبر دی زندگی دا دار و مدار بندے دے عقیدے تے ہے لہذا لیلہ عمل 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 نہ کر دے رہو عقیدے دا بھی روڑا پان دے ہو با کچھ عقیدہ بھی صحیح ہوئے تے تا عمل چنگے لگ دے نہیں اللہ نو اس گل دی سمجھ آئیے کوئی مدے قبر ہے فرشتے آکھن آپ گل کرتے تو آکھے میری نمازاں بے کھونا کھڑا بے جا نمازاں حشر اچھ بھی کھینیاں نہیں بڑیا نمازیا یہ سمجھ آئی میں کدو آنا نماز نہ پڑھو میں آپ اللہ دے فضل نہ پڑھنا تو جب بچو کوئی کدی سفر ہے یا کسی اوما دے قضا ہو جائے تو میں قضا پڑھنا پوریاں کرنا تو تسی بھی پڑھیا کرو اے نہیں آمدہ با نماز نہ پڑھو پڑھو لیکن یہ گل نہ سمجھے با قبر اچ نماز کام ہونا ہے قبر اچ نماز نہیں کام ہونا نماز حشر اچ کام ہونا ہے قبر اچ عقیدے کام ہونا ہے آئی جے کوئی نہ سمجھ وہ سمجھ آئی جے کوئی جی بڑی گل
سمجھ آوے تو گل ہے، جی نہ سمجھ آوے تو ہن کیڑی تقریر ہے، بندہ روڑا پائی رکھے دب دب کے کوئی نہیں ہوندہ پیدا ہوندہ۔ سمجھ آوے اور سمجھ ان جاوے مڑ بندے مردیاں تک یہ گل یاد رہے۔ جس بندے میری یہ گل مردیاں تک یاد نہ رکھی اس میری تقریر دا مول نہیں پایا، وہ بے وفا بندہ ہے، وفا نیس کیتی تے جس یاد رکھی۔ سنیو قبر اچ تیرے عمل تیرے کام نہیں ہونا، قبر اچ تیرے عقیدے تیرے کام ہونا ہے۔ لہذا عقیدہ ایک کرے نہ پیڑا، ایک کر عقیدہ۔ کئی بندے ایسے بھی وچ ہوندے نے، کئی ہوندے نے سنی، کئی ہوندے نے وہابی، کئی ہوندے نے شیعہ، کئی ہوندے نے دیوبندی، تے کچھ ایسے ہوندے نے جڑے سوچی پے رہندے نے میں جاواں کیڑے پاس۔ کوئی سمجھ آئی اس گل دی؟ کوئی کچھ وچ جے بھی سنگی ہوندے نے جڑے ایس بیڑی تے بھی لات دھر لیندے نے، دلی تے بھی دھرے رہندے نے، جڑی ڈوبن لگی میں بھج کے دوجے تے ہو جائے۔ کچھ کدی انج دے بندے بھی کامیاب ہوندے ویکھے، او ایک تے بہ جا، ایک تے بہ جا۔ وہ آج رکھے پیر تے سوچی پہنے میں ویکھیے جیڑا ڈوبن لگا بھاج کے دوجی تے چڑھ جاسے۔ ایج کر دے لیکن بڑے سیاڑے ہو تسی تے دین نو بھی سیاست سمجھ لیا۔ باودلیاں نے کہا تو اندے آندے ووٹ تے ادھر نے کہا تو اندے آگے جیڑا جیت گیا انہاں کہا سی تو نہیں دیتے ہے، انہاں کیڑا کیمرہ لایا انہیں بکی دے دیتے ہے تے نال اوڑا جیا قرآن بھی چاہ چھڑیا۔ کی بار ہے نہ میں اوڑا جا چاہ لیا بڑا بارہ نہ چاہیا۔ حضرات وارث شاہ ہوری پیر سید وارث شاہ ہوری آندے ہوندے نے بجیڑا دو میں پاس سے رکھے او بندہ ہوندہ ہے سانجا تے ہیرے پاسا ایکو چنگا یا کھیڑے یا رانجا۔ دو میں رکھی بندے نے بڑے سیانے بندے نے انہاں دین نو بھی سیاست سمجھا ہے۔ تو کچھ ایسے بھی ہیں جڑے سوچی پیران دے نے باجے سن ویکھ لین دے انہیں چنگا کیڑا ہے وہ سوچ دے رہا میں تا سوچ لیا ہوئے تے سوچ کے تو انہیں پہ دسنا بس سنیا ہو بڑی سوچ سمجھ تو بعد اس گل تے تو اڈے نال گل پیا کرنا بھئی جیڑا عقیدہ ہے نا اہل سنت دا کسے مولوی دا نہیں پیادا میں با کسے مسجد دے ملوانے دا کسے جماعت دے رہنما دا تے کسے ایک بندے دی ترجمانی نہیں کر رہا میں اہل سنت دی ترجمانی پیا کرنا جڑے محمد عربی دی اصلی غلامہ والی جماعت ہے وہ سچے راہ تھے۔ میں نے بندیاں دنی فلانے مولوی آج مسئلہ کیتا ہے فلانے مولوی کتاب ہے چانج لکھے ہے میں کہ انج یہ مولویاں دے لکھے تے مسئلیاں دے ٹردے رویے تے مرسا تو پورے آویندہ ہے اسی جو سنیاں محمد مصطفیٰ دے بھی نوکر آؤں دی آل دے بھی غلام آؤں دے صحابہ دے بھی غلام آؤں تو ایک مولوی جے کو چبڑ مار باندھ ہے تیسی ہو دے کو ذمہ دار ہے سمجھ آئی کوئی نہ ایک مولوی اٹھے تو اس کیا مسئلہ کیتا ہے میں کہا کیتا اس تے پرہاں لئی بتے اپنا مسئلہ سے کی کری ہوگی ایک کوئی ایک مولوی دی جماعت نہیں آل سنت کسے مولوی دی جماعت نہیں آل سنت کسے پیر دی جماعت نہیں با کوئی پیر آوے تو یرغمال بنا کے اینج لے جائے مولوی آئے تے ہوا ہوا کے اینج لے جائے آل سنت ملوانیاں تے پیران دی جماعت نہیں آل سنت نبی دے صحابہ دی جماعت ہے آل سنت نبی دی آل دی جماعت ہے اے مسئلہ جی آل سنت عقائد قرآن و حدیث تے مبنی نہیں آل سنت عقیدہ ہوئے جڑا قرآن چھے اور نبی دے فرمان چھے وہ یہی تو ایک کتابڑی بچائی لیا ہوندہ یا مولوی بچے لکھیا ہے مگر پرہاں لے جا مولوی لکھیا ہے یہ دے قرآن پڑھ ساڑھے نہ گل کرنی ہے تے اللہ دے قرآن تے سونے نبی دی حدیث دی گل کر مولوی دی کتاب بجائی لے ہونا جی مولوی آج لکھے ہے مولوی پناہ لے جا مولوی نے ایسی کی مولوی نے کریے سانو کسے مولوی دی تشریح دی لوڑی نہیں اسی مولوی بھی ہوں نہ مننے ہیں جیڑا بالکل قرآن و حدیث دی رہن دے مطابق سدھا ٹردہ آوے تھے اسی اس مولوی نے آنے اسلام تو آنی نہیں جتھے تو آٹی جتی ہے اس جتی نہیں اسلام
کہ ہوئے عالم ربانی رسول اللہ دے دین دا اصلی غلام ہوئے. ایویں کو کتاب لکھنی کیڑا کر. کتاب تے سلمان رشدی کنجر بھی لکھی ہے. انہاں کہ جو کتاب لکھ چھڑی ہے لکھی پھرے، لیکن وہ کافر ہے اور مرتد ہے. ساڈا او دے نال کوئی تعلق نہیں. کتاباں مرزا غلام احمد قادیانی بھی لکھی ہیں. کتاب لکھنا کوئی کمال نہیں. ایڈی ایڈیاں کتاباں بجائی لے ہوندے ہوندے یہ کتاب وچ مسئلہ لکھیا پراں لے جا مولوی دی نہ گل کر. کتاب وکھانی ہے تے مینوں قرآن وکھا. کتاب وکھانی ہے تے سونے نبی دی حدیث وکھا. او دے اوتے تیرے نال گل کراں گا بھی، تیری گل سناں دا بھی. ہت لیا دے مولویاں دی لیا دے نہیں تے میں بھی اگوں لے آؤں. کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ انہاں تے روڑا کوئی نہیں مکنا. مکی گل تے مڑ بھی جدوں قرآن تے آئی ادوں ہی مکنی ہے یا حضور دے فرمان تے مکنی ہے. مولویاں تو نہیں مکدی ہوندی گل. حضرات محترم، اسی اہل سنت الحمدللہ اہل سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے غلاماں دی ایو جماعت ہے جن نہ کوئی پیر اغوا کر سکتا ہے، نہ کوئی مولوی انہاں دائیں بائیں لے جا سکتا ہے. ایک سمندر ہے اور اس دی شان ہے کہ میرے حضور فرماندے ہیں ید اللہ علی الجماعت. اور سنیو کسے اتے امریکہ دا ہاتھ ہے تے کسے اتے ایران دا تے کسے اتے سعودی عرب دا ہاتھ ہے جماعت اتے. آل سنتوں نے میرے نبی فرماندے نے تواڈے اتے میرے اللہ دا ہاتھ ہے، اللہ دے رسول دا ہاتھ ہے. اے فخر ہے شان فخر. سن دے نو فلانی جماعت نو ایران چو پیسے آندے نے، فلانی جماعت نو جی سعودی عرب تو پیسے آندے نے، فلانی جماعت نو جی یورپ چوں. اکل دی اخبار تے لکھیا بھئی چیف آف آرمی سٹاف آندا ہے برطانیہ والےاں نو فنڈ روکو، فنڈ روکو. بندے لے گئے سانو. سمجھ آندی پئی؟ برطانیہ فنڈنگ روکے جہادیاں دی. اے جہادی سانو لیندے نے. میں کہ ساڈے نہیں روک سکدے. کیوں؟ کہ سان اللہ دیندہ ہے تے اللہ دا حبیب دیندہ ہے. تے کوئی جرنل بیان دینا لاجے تک جمعہ ہی نہیں. بالا سونے آئینا سنیا دا فنڈ روک. تے کوئی آگ سکتا ہے یا رسول اللہ سنیا دا فنڈ روکو؟ کوئی یہ جاگ سکتا ہے؟ نہیں عقیدہ. کیوں؟ اللہ دے فضل نالو نہ دا اپنا عقیدہ بھی یہی ہے جڑا اللہ تے اللہ دا رسول دے وے وہ نہیں رکدا ہوندا. گرامی قدر سنیو، اللہ دیندہ ہے سانو، اللہ دا رسول دیندہ ہے سانو. مولا علی دیندے نے تے سانو دیندے نے. مولا علی بھی سن دے دے. اسی علی دا لنگر کھانے ہاں انج لوگ کے نہیں کھاندے سرے عام کھانے ہاں. کوئی نہیں تن سمجھ آئی، کوئی نہیں آئی سمجھ. تن سمجھ چرکی رڑ دیئے بندے علی دا لنگر بھی کھاندے تے لوگ کیا اندر رات کی کھاوے آئے. میں کیا کیوں دے لڑ دئی علی دئی تے دے کھا تے راتی کھا پابندی کیوں لانا ہے؟ اے علی دا لنگر بھائی چوری لنگر وہ کھاندے نے جنہ چوریاں کیتیاں ہون. سنیاں چوریاں کیتیاں بھی کوئی نہیں تے چوری کھاندے بھی نہیں. لنگر دیئے تعریف ہی نہیں جڑا چھپ کے کھاتا جائے. اور سنی تے لنگر بھی کھان تے ڈھول مار کے کھاندے نے بھئی اللہ والے آدھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء حق علیہ سنت والجماعت آستانہ عالیہ بجوان شریف، آستانہ عالیہ بجوان شریف، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید فیض شاہ صاحب. بندے لنگر کھاندے نے آندے نے بھئی راتی کھانا ہے ٹھیک ہے انیرے انیرے
تے باہر نکلن لگیا کروڑی کر لیا بندہ ویکھے کوئی نہ. میں کہا لنگر کھاتا چوری کیتی سی. سمجھ آئیے کوئی سانتے بزرگ اندر میں آپ بھی کھا لو تے گھر والے واسطے بھی لئی جاؤ جنوں جنوں دتی ہوئے تھوڑا باڑا لنگر ہویا جتے منہ نہ لگا ثواب دی سی. یہ کیویں دا لنگر ہے جڑے آندے کروڑی کر لو باہر کسے نہ ہوک بھی نہ آوے بس لنگر کھاتا ہے. میں کہا لنگر نہیں کوئی اور شے کیونکہ دے کھان دا سٹائل نہیں لنگر والا. اس گل دا مطلب سمجھو کوئی نہ اے دے کھان دا سٹائل لنگر والا نہیں. اے کوئی اور شے جڑی ایڈی خفیہ کر کے کھاتی جاندی ہے. راتی بڑیاں بتیاں بندیاں لائیاں. میں کہا کی ہویا ہے کی ہویا ہے. انہاں کہا جی حضرت علی دی تاج پوشی ہوئی ہے او خلیفہ بنے نے تے تواں تے خوشی کوئی نہیں ہوئی تساں کئیاں بتیاں لینیاں تے اسی تے بڑیاں بتیاں لائیاں نے تے بڑی خوشی پہ کرنے اب حضرت علی تاج پوشی انہاں دی ہوئی ہے. میں کہا اعلی تواں تاج پوشی ہوئی ہے تو دی خوشی ہوئی ہے اساں اس گل دیاں بتیاں کوئی نہیں لائیاں کیونکہ جڑے پہنا ترائے ہوئے نے اساں تے انہاں نے بھی منیا انہاں دی باری بھی کوئی نہیں لائیاں. وہ پہلے حضرت ابو بکر دی خلافت ہوئی ہے مڑ حضرت عمر دی ہوئی ہے مڑ حضرت عثمان دی ہوئی مڑ علی دی ہوئی ہے تو یہ کوئی بادشاہت نہیں جن دی خوشی منائی جائے تا بوجھ ہے خلافت دا. یہ تا بار خلافت دی ذمہ داری ہے کنڈیاں دی سیج ہے. مولا علی ہوندے تے پوچھتے ہوئے بھئی اوکھا کام ہے یا سوکھا کام ہے. خلافت دا بوجھ اٹھانا تے کچھ بندے حضرت علی دی خلافت دی خوشی بھی کردے نے تے نال حضرت عثمان دی شہادت دا چاہ بھی ہوندا نے تے سان نہ کوئی شہادت دا غم ہے. حضرت عثمان دی شہادت دا سان کوئی غم نہیں. کیوں غم نہیں؟ بیلیا اس واسطے غم نہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہادت دا مرتبہ پایا ہے تے اسی شہیدان دے بارے ساؤں ہر شہید دی شہادت تے اساں باقاعدہ کوئی عملاً غم دی صورت نہیں پیدا کرتے ہوں گے. عملاً غم کریے نہیں ان کوئی نہیں کرتے بھائی. غم دی کیفیات بنائیے ذکر ہی کرنے آج کردیاں میں کیفیت بن جائے تو بن جائے نہ بنے تو بالکل باقاعدہ غم کرنا ساٹھے سنیاں میں جائز ہی نہیں. ایک گل یاد رکھو عقیدہ اہل سنت دے اندر سوگ دی علامات نو اختیار کرنا عملاً اور ارادتاً یہ اہل سنت واسطے جائز نہیں. ہون جی ناویا ہے نا ہون جی منیاں پٹھیاں کر چھڑو. اہل سنت دے عقیدے وچ ایسا کرنا جائز. ذکر کرو کسے بھی شہید دا اگر ذکر شہادت کر دیا تو اڈیاں کہیں جو آنسو آ گئے تھے اللہ تو اڈے راضی ہو جائے گا. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. عقیدہ اہل سنت ہے. اور جس ہستی دا شہادت ہے نا 18 ذو الحج نو حضرت عثمان غنی اے ہستی نے سنیا ہو جنہاں دا 40 دن پانی باندھ رہا ہے. کربلا اچ کنے دن رہا ہے بولو تے مدینے شریف دے وچ داماد رسول خلیفۃ المسلمین خلیفہ راشد حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی دی پھوپھی دی بیٹی دے بیٹے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجویں پشت جا کے حضور نہ رڑ دیں. پنجویں پشت توجہ ہے کتنی پشت پنجویں پشت حضور نہ رڑ جاندے نے. اتنا کو فاصلہ ہے بندے کو بڑے دو کئی بندے انج بھی سیانے آندے ہوندے نا سیانے بجو تو کمی نے. میں کہا جناب یہ پنجویں پیڑھی ہے حضور نہ رلدے پہ ہے کیویں کمی پہ بنے دے ہو. نانکے ہوں داد کیوں حضور نہ رلدے نے حضرت عثمان غنی. تسی مرضی والے ہو جن تہاڈے ہاتھ وچ مہر ہے بس بزرگاں بٹھاؤ. جندے دے دل ٹھپا کمیاں والا لائی جاندے ہو جندے دے دل چودھریاں والا لائی جاندے ہو. ساڈی کیڑی گل ہے بندیاں دے ہاتھ وچ مہر دو آپ لائی نہ کمیاں آ بوڑیا. میں کہا جناب اسلام تے کمی ہوندے ہی کوئی نہیں تے جے بنا بھی لیا ہے نا
اپنے کو گڑ گڑ لے تے جنہاں نو تسی کمی آندے پہ ہو نا، ابو بکر صدیق تو لے کے حضرت عثمان غنی تک، اے سارے دے سارے رسول اللہ دے رشتہ دار نے، نانکیاں ہی چومی تے دادکیاں ہی چومی. اے مسئلہ ہی تے میں جڑی گل پہ کرنا نا تواڈے نال، اے ایویں نہیں بھائی تو سنیے تے کر چھڈیے، نہیں، بڑی ذمہ داری نال پکی گل پہ کرنا. ہاں گرامی قدر دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اس ہستی دا نام ہے جدا نکاح حضور دیاں 2 دھیاں نال ہوئے. اے مسئلے تواڈے دلاں وچ بیٹھے ہوئے ہونے چاہیے نے، دلاں وچ باؤ مسئلے. حضرت عثمان غنی آدم تو لے کے قیامت تک واحد بندہ ہے جدے نال نبی دیاں 2 دھیاں دا نکاح ہویا ہے، اور کسے نال نہیں ہویا ہے، ریکارڈ ہے. اعلیٰ حضرت بریلی والے امام احمد رضا فرماندے نے نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا او مبارکی تجھ کو ذو رین جوڑا نور کا. سمجھ آئیے کوئی نہ؟ ہر بندے نو میرے نبی پاک سرکار دے ہر غلام وچ بڑیاں خوبیاں ہیں، ہر غلام وچ وکھریاں وکھریاں خوبیاں ہیں. اے جڑے حضور دے داماد سن نا، انہاں نو اللہ نے مال بڑا دیتا سی، بہت مال عطا فرمایا سی اللہ نے، تے مال دے کے نال دل دیتا ہویا سی انہاں نو عثمان غنی آندے. اے او حضرت عثمان غنی نے جدوں حضرت علی دی تے فاطمہ زہرا پاک دی شادی ہوئی ہے نا، تے حضرت علی کو ایک زیرہ سی. حضور نے فرمایا علی بازار جاؤ تے اے بیچ دیو، جڑی ہے اتے جیکٹ پائی دی ہے نا لوہے دی، ہتھیار دے طور تے فوجی باندھے آئے، فرمایا جا اے بیچ دے. حضرت علی بیچن واسطے بازار گئے تے حضرت عثمان غنی آگے خریدن واسطے. مولا علی فرمایا بھی اسی بیچنی ہے، تے حضرت عثمان عرض کرتے ہیں سونیا میں خرید لینا، کیوں بیچ رہے ہو؟ فرمایا شادی کرنی ہے تے اخراجات واسطے پیسے کی ضرورت ہے، تے حضور نے فرمایا بیچا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے سونیا کتنی قیمت لاؤ گے؟ فرمایا 40,000. 4,000 روایات مختلف نے، جیڑی قیمت مولا علی اکھی ہے نا انہاں اوہی کٹ دیتی. سودا لین دین لگیا تکرار ہوندے نا بنی جی میں اننے دینا چھڈ دیو انج کر دو، تاریخ وچ لکھیا جڑے مولا علی منگے نے انہاں وہی کٹ دیتے. انہیں کہ لو سرکار زیرہ ساٹی ہوگی تے پیسے تواڈے ہو گئے. جدو مولا علی نے پیسے لے، جدو سرکار نے پیسے لے تے حضرت عثمان غنی عرض کرتے سونیا جدو یاراں دیاں شادیاں ہوندیاں نے یار یاراں نو تحفے بھی دیندے ہوندے نے. فرمایا ہاں عثمان دے نے. عرض کیتی سونیا وچ اپنی مرضی نال قیمت بھی لے جاؤ، عثمان والوں شادی دا پہلا تحفہ بھی زیرہ نال ہی لے جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مصطفیٰ دے دل دا چین، ذوالنورین ذوالنورین، مصطفیٰ دے دل دا چین، مصطفیٰ دے دل دا چین، مصطفیٰ دے دل دا چین، مصطفیٰ دے دل دا چین. نعرہ حیدری. سمجھ آئیے کوئی نہ؟ میں آنا کملے آؤ کیوں ہر ویلے لڑائی دیاں گلاں 15 صدیاں لگ گئیاں نے اجے کوڑ نہیں بندیاں دی جاندی. ہاں جو لڑے آئے ہاں جو ہر شے ہوئی. میں آخیا یار جان دے کدی کوئی مٹھی گل بھی کیتا کر چا. او تیرے اندروں زہر کیوں نہیں مکدی پئی؟ مٹھی ہو جا.
کیوں؟ اللہ دا قرآن بیان دے، اللہ دا قرآن پڑھ، اللہ دا قرآن سن۔ میرا رب اپنے پاک کلام میں فرما دے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ اللہ فرماندا ہے انہاں دا آپس وچ بڑا پیار آئی، پیار دی نشانیاں بھی تے نال دسدا پیا نا۔ ہن بندیاں دا دل لڑائی تے ہوے تو وکھری گل ہے، نبی پاک سرکار دے صحابہ نے آل محمد نال بڑی محبت فرمائی ہے، بڑا پیار فرمایا، بڑی محبت فرمائی ہے۔ تے جے کسی نے اس گل تے شک ہوے نا بعد بندیاں دے کہ او کربلا وچ گیا تے صحابی کدے آئے، میں کہ جناب غصہ کیوں کر دیو، گنو تے صحیح 72 شہید ہوئے، انہاں وچوں صحابہ تے صحابہ دی اولاد تو بغیر بندہ تے میں کٹ دیو، نہیں سمجھ آئی گل دی؟ یا صحابی ہوئے گا یا کسی صحابی دی اولاد ہوئے گا، جڑے 72 دے وچ انہاں دے اپنے آئے نا، اپنے تے مڑھائی اپنے جڑے نال گئے آئے وہ بھی آئے صحابہ دی اولاد دی، کو مرضی سائیاں بھی انہاں کیڑے کام واسطے کن چنے ہیں، یہ سمجھ آئیے کوئی؟ نہیں جو پیچھے رہ گئے، میں کہے حسن مسنہ بھی پیچھے رہ گئے، انہاں دے تے کی فتوہ ٹھوک سے جڑے کربلا وچ نہیں گئے وہ بندے نہیں صحیح، میں کیا امام حسن دا پتر بھی کوئی نہیں گیا، کوئی نہ سمجھ آئی گل؟ امام حسن دے بیٹے کربلا وچ کوئی نہیں گئے تو انہاں دے نال لڑائی کر سے لڑائی نہیں ہوندی، جڑے پیچھے رہ گئے انہاں نے بھی سائیں چھڑ گیا تے رہ گئے، جنہاں لے گیا انہاں قبول کر لیا استے لے گیا، اے مرضی زہرا دے لال دیئے کنوں نال لے گیا کنوں پیچھے چھوڑ گیا، جنہاں انہاں نے لڑائی کی دی وہ تے لانتی نے نا، انہاں نال گل نہیں ساڈی، انہاں نال گل ہی نہیں، اسی گل انہاں دی پہ کرنے ہاں جنہاں نال پیار بھی ہاں تے سائیں نال نہیں لے گیا۔ اوہ جی او امام حسن مسنہ مڑ نہیں گئے، میں گیا انہاں نال دیاں دے رشتے بٹائے، آنے بھی گانا تے مڑ بھی کوئی نہ آئے، پھر آدھا پتر بھی ہے تے مگرو بیٹی دا رشتہ بھی دیتی ہے، بہن دا رشتہ بھی دیتی ہے، مگرو دھی دا رشتہ بھی دیتی ہے، کوئی دراڑ تے نہیں سائیں نہیں نال لے گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو رہو، رہ گئے ٹھیک ہے، جڑے پیچھے رہ گئے انہوں تے بھی ایسی خوش ہاں، جڑے سائیں شہادت تے نال لے گئے انہوں نے تے بھی بڑے راضی ہیں، تے تاریخ بڑی عجیب شے، ان اتو پڑھیا نہیں سمجھے چاہتی چنگا ڈوب کے پڑھیے تو مڑ پتہ لگتا ہے بے دے وچ کی پیا ہویا، اسا ڈوب کے ویکھیا ہے کربلا وچ جان والے چند بندیاں تو علاوہ باقی سارے یا صحابی نے یا کسی صحابی دے پتر نے، آئے بڑی ذمہ داری نال گل پیا کرنا میں، تے جنہ مرید بن کے سدیا وہ سارے مارن تے آئے، کوئی سمجھ آئی ہے کوئی؟ اجی نہ مرید بن کے خط لکھے ہے واجی اسی تواڈے بڑے منن والے آئی دے انہاں لنگ گیا کوفے والے مارن تے او لانتی آئے تے نال مرین والے اچ نبی دے صحابہ آئے تے یا صحابہ دی اولاد آئے، یہ جملہ دے وچ رکھی ہمیشہ تاریخ یاد رہے دی تے آگے رامی قدر احباب اللہ دا قرآن پڑھ، اللہ پیا فرماندا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا۔ اللہ دا قرآن ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ فرماتا ہے میں نبی دے سارے یاراں دے
دل آپس دے اندر جوڑ دیتے نے اور رب دے جوڑے ہوئے نے قیامت تک کوئی ماں دا پتر توڑ ہی نہیں سکدا جنہاں دے دل رب جوڑے کوئی اور توڑ سکدا رب جوڑے ہوئے نے کوئی توڑ سکدا میں اس گل تے بڑا حیران رہنا جس لئے بندے آندے نے حضرت علی تو نہ دھکے نال بیعت بھی لئی ہے خلافت دی تخت بھی کھو لے آنے فلانی شے بھی کھو لے آنے وہ جلے کھون گن دن میں حیران ہو جانا بھائی علی جدے کلو ہر شے ہی کھو لینے چھٹی جائے کوئی نہیں اوہ ایڈا کمزور ساڑھے وڈکیا نہ سمجھا کرو اے کھون تے اسی نہیں دین دیا 15ویں صدی دیا میں عام جے سیدہ نہیں کھون دین دیا جی ہاتھ رکھ لیے سی آنا نہ ہون بھئی یہ شہد ساڑھی ہے تے جے تو نہ اس گل تے یقین ہوئے تے کسے پیر نو لیا ہوتے ہیں تو وہ کٹی تو اڈی ہے لبوڑ سارا ٹل لا کے وہ کٹی کھو کے بکھاؤ میں باڑے بھی تو اڈے چ نہیں ہونی تیکری آکھیا جا بشاہ جیا تو اڈی ہے آج تو کٹردہ پھردہ پیر آ جائے نہ داڑی ہوئے نہ بالکل ہوتا کوئی سٹائل ہوئے چرس نو بھی سوٹا لا لیندہ ہو نماز دے نیڑے نہ جاندہ ہوئے بالکل تے میں لنگ دیا چاکو باہ جی کٹی تو اڈی ہے منہ نالی نیا کھڑی لموڑ لے کے بھی کھایا ہے دیسی ہاں بھائی چھڑ سی وہ جاگنا واڑے دوجیاں بھی نو رانیاں جی نہ دیتی ہوئی تھی مندیاں آگنا یہ لے جاؤ دوجیاں تو ہاتھ سے آ جاؤ کوئی سمجھ ہو بھی بھئی کوئی اور 15ویں صدی آڑا علی دا پتر جڑا ہے بھی پتہ نہیں کیویں دا جڑا چرس نو بھی منہ مار لیندا ہے بنیا ہوا علی دا پتر ہے پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں تے جیڑی کٹی تے ہاتھ دار لے نہیں مڑ لین دیندا تے تسی او مولا علی نے ایڈا کمزور سمجھیا ہے بجی دا دل کرے جیڑی شے دل تو کھو کے لے جائے تو چپ کر کے اجرے چوں نکل دی نہیں میں کہ ایڈا درویش بھی نہ سمجھا کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ گل سنو میری گل سنو اے لوہارا سنتا پہ مولا علی موجود نے ایک کافر خندق کراس کر کے آگاہ لانگ آیا غزوہ احزاب عمر ابن عبد ود تیارہ بیچ مشہور سی کچھ بندیاں دے بارے مشہور سی وہ 1000 بندے نال کلے لڑ دے جنہ ایچ عمر بن مادی کرب اے مسلمان سن رسول اللہ دے صحابی سن اے بھی وہ ہستی نے جنہ دے اے موازنہ کیتا جاندہ سی کہ اے 1000 بندے نال کلے لڑ جاندے ہیں اور انہاں دی پاور اینی آئی ہاں جی حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے نام تے پاک فوج نے درار ٹینک بنائے ہوئے بڑے بہادر سن جدو لڑنے سن تے کمیز لا کے لڑ دیا ہے اے او صحابی نے باقی لڑ دیا ہے تو اوتے کو لباس پہن دیا ہے اے نہ جڑی کپڑے دی کمیز پائی ہوئے او بھی لڑن لگیا لا چھڑ دیا ہے میں نے انچاسی نہیں ہوگی ایڈے بہادر اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اے صحابی سن حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق نو حضرت سعد نے خط بھی کیا میں نو کمک بھیجو امداد دے 1000 بندہ انہوں نے ایکو بندہ گلیا انہوں نے فرمایا تو 1000 میں گیا میں ایکو پیا گلنا تے ایک ہی کلہ 1000 دے برابر لڑسی جتھے 1000 دی لوڑ ہوئے ان کلے لا دے ایسے ایسے جلیل القدر اور جری اور نڈر اور بہادر لوگ سن رسول اللہ دے غلامہ دے اندر او بندہ ایسی کافر لیکن او دے بارے بھی مشہور سی پر لڑتا ہو بھی 1000 بندے نہ حضرت قعقاع بن عمر حضرت سعد نے جدو ویکھیا نا وہ ایسے بہادر سن حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے حضرت قعقاع اے نام ہے انہوں دا نام اڈا سونا تے اس ہستی دا کمالے وے حضرت عمر نے فرمایا جس لشکر دے اندر حضرت قعقاع موجود ہون اس لشکر نو کدی شکست نہیں ہوئے گی اور نہیں ہوئی اتنا بہادر آدمی 1000 بندے نال کلے لڑتے سے
وہ کافر بھی ہزار نہ لڑتا سی تو اس نے خندق کراس کر کے آخیا بھائی ہے کوئی جیڑا میرے نہ لڑے؟ اور بندے اور بھی بڑے بڑے ٹیلاں والے آئے، میں تو کوئی نہیں نہ اٹھیا تے مولا علی عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ مینوں اجازت دیو میں اس کافر نہ لڑا۔ حضرت علی کوئی ایڈے وڈے قد والے تے ایڈے موٹے بندے نہ بالکل شریرہ جہا بدن تے خوبصورت درمیانے قد دے ایک خوبصورت مرد سن حضرت مولا علی رضی اللہ، حسن ظاہر اور حسن باطن دا مرقع اور مجسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب دے بیٹے ہیں جو سارے نالوں سونا۔ حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نو اجازت دیو میں دے نال جا کے لڑا۔ حضور فرما دے نے علی بیٹھ جائے عمر ابن عبد ودے، علی بیٹھ جائے عمر ابن عبد ودے۔ حضرت علی بیٹھ گئے، دوجی باری پھر اس نے آکھیا بھائی ہے کوئی جڑا جنت جانا چاہتا ہے تو اڈے چواؤ تو ہم چھیتی نال جنت بھیجاں۔ حضرت علی پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نو اجازت دیو میں دے نہ لڑا۔ آپ نے فرمایا علی بہ جائے عمر ابن عبد ودے۔ حضور احساس دلا رہے ہیں بڑا بندہ تکڑا ہی بہ جا، نالے احساس دلا رہے ہیں پتہ دنیا لگ جائے میرا علی کڈی شان والا ہے۔ حضرات دی وقار تیجی واری انہیں پھر آکھیا مسلمانوں کوئی ہے جڑا میرے نال لڑے؟ حضرت مولا علی کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نو اجازت دیو میں اس بے ایمان نہ لڑا۔ گل بڑے غور نال سنیا جے، میرے پاک نبی فرماندے ہیں علی بہ جائے عمر ابن عبد ودے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں کملی والے کی ہویا جے او عمر ابن عبد ودے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا ہویا ہے، سمیت امی حیدرہ۔ سونیا جے او عمر ابن عبد ودے تے تاں کی ہویا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا ہویا۔ حضرات علی وقار جس ویلے میرے پیر علی نے گل کی تھی تے میرے نبی نے اپنی دستار لائی، حضور نے اپنی دستار مبارک لا کے تے علی دے سر تے چرک گل تے سمجھن والے واسطے بندہ پگ لا کے اون دے سر تے درد ہے جن دے تے اعتماد کرے بھائی یہ میریاں خوبیاں دا مظہر ہے۔ مرشد کدی بھی ہر مرید نو پگ نہیں دیتی، جنہوں فیض کثیر دے وے ان دے سر تے لا کے رکھ دے بھیا میرے تو بعد جا نشین ہے۔ پگ رکھیندی ہے نا، پگ رکھی گویا میرے پاک نبی نے اس ویلے حضرت علی نو اپنیاں کمال جنگی صلاحیتاں دا مظہر عتم بنا کے بھیجیا۔ پگ لا کے اپنی انہوں نے اتے رکھی، ما جا علی ادو گلیا جا تے ادو دعا واسطے ہاتھ اٹھائے تے میرے نبی دعا کی منگی یا اللہ بدر اچ ابو عبیدہ احد اچ حمزہ تیری بارگاہ اچ پیش کیتے، یا اللہ میں علی نو خندق اچ کھونا نہیں چاہتا، میرے مالکہ میرے علی دی حفاظت فرمائیں، میرے حضور دی دعا ہوئے والا رد ہو سکتی ہے، رد ہو سکتی ہے، میرے حضور دی دعا ہوئے تے اللہ حضرت فرمانے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمدی اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے تے انج نہیں سمجھ آئی تے انج سمجھ لو ولی اللہ دے دعا کر کے، یہ ولیاں دی گل ہے، ولیاں دی گل ہے، ولی اللہ دے دعا کر کے تقدیر بدلتے دے، لکھی لو محفوظ ہوتے تحریر بدلتے دے۔ کسی شاعر نے بڑا کمال دا جملہ بولیا کہ چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔
حضرات تیری وقار پیر علی سونیا کی ہویا جیوندا نا عمر ابن عبد ود میری ماں نے بھی تا میرا نا حیدر رکھیا ہویا ہے نا تے نیرا ماں رکھیا ہی نا حیدر ہاں بھی حیدر ہی کوئی نہیں ماما نا رکھ چھڑیا شیر عالم تو بالکل ہی کوئی نہ نہیں وہ ساڑیاں ماما رکھ چھڑ دیاں تے پتر مامے گدڑاں تو بھی بیڑے ہون علی دی ماں نے نام ہی حیدر رکھیا ہے تے اللہ بھی آکھیا بھئی یہ میرا شیر ہے شیر بن کے بخایا نے بخایا نے کہ نہیں جی کوئی نہیں بندہ اٹھیا بے بڑا ڈڑکا ہے تے بڑا ڈاڈ ہے تے مولا علی اٹھ بیٹھن پر سونیا جے جان تیرے تو قربان ہوندی تے ہو جائے تائیں تے شہر کندہ بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو مولا علی چل پہ جدو سامنے گئے نے ان گل ذرا غور نال سنیا جی جدو اس دے سامنے گئے تھے انہیں کیا کون ہے فرمایا میرا نام میری امی نے حیدر رکھیا ہے میرے مرشد نے میرا نام اسد اللہ رکھیا ہے کہا پتر کی نہیں فرمایا ابو طالب اسے کہا میں نہیں لڑنا کیوں فرمایا ابو طالب میرا بیلی ہے مولا علی فرماتے نے جیڑا میرے نبی دا منکر ہوئے اسا انہا اپنا بیلی کدی نہیں سمجھیا سمجھ آئی جے کوئی نہ تو تین گلنا دسنا ہے ہر اس بندے نو جڑا تیرے مقابلے چاہوے انہا تینہ ہی چویک تو مننا ہے میں بھی تین بولنا انہا ہی چویک مان نہیں ہو سکیا بول منسا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرمان نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے دوزخ تو بچ جائیں گا میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے دوزخ تو میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے دوزخ تو بچ جائیں گا انہیں آکھیا یہ تے نہیں ہو سکتا یا فرمان نے مڑ ایتھو نس جا علی تو بچ جائے گا کلمہ پڑھ لے دوزخ تو بچ جاسے یہ نو پڑھیندہ تے نس جا علی تو بچ جاسے ہو سکیا نسیندہ بھی نہیں یہ میں نسیات بی بیاں تانے دینے آہو ہے جڑا علی اگو بجا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ ہو سکیا علی یہ دو میں کم نہیں ہو سکتے مولا علی فرمان نے میں تے دو ہی دسنے سال میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے جہنم تو بچ جائیں گا مقابلہ ساڑھا تے مکہ دیا کافران دا نس جالی تو بچ جائیں گا انہیں آکھیا دو میں نہیں کر سکتا فرماندنوں تیجی دسنا ما ضرور مان لئی انہیں آکھیا تیجی کیڑی ہے مولا علی فرماندن اپنا سارا زور لا کے سارا ارمان کٹ لئی سارا زور لا کے وار کر لئی علی دوجی واری وار کرن دا ٹائم نہیں دیندہ سارا زور لا حیدری نعرہ حیدری حضرات صحابہ کہنے انہوں نے تلوار دوار کیتا بڑا زور لا کے پیر علی نے روکیا ہے پر جدو مولا علی نے وار کیتا ہے نا او بامے ہزار بندے نہ لڑیا زمین تے تلوار تاں یہ جدو ہوں دے دو ٹکڑے کیتے سی میں گئے اسی جڑے علی نو مننے آ جس علی نسی مننے آ وہ تے خیبر دا دروازہ ایک ہاتھنال اٹھا لیندہ ہے تسی کڈا کمزور بنا چھڑیا ہویا علی نو کوئی نہیں سمجھ آئی گل میرے نبی نے فرمایا 39 دن ہو گئے تو ان لڑ دیاں تو اٹھے کو فتح نہیں ہویا لاؤ تین هذه الرایت غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ کل میں جھنڈا ان دیاں گا جدی ہاتھ تے اللہ فتح کرے گا تے جھنڈا پھاد کے مولا علی عرض کہتے ہیں سونے کنی دیر لڑنا ہے ہائے 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 مشکات حدیث حضور فرما دے حضور تو پوچھتے ہیں مولا علی سونے لڑنا کنی دیر ہے حضور نے فرمایا علی جنی دیر تک فتح نہ ہوئے حتی تکونا مثلنا دیو ساٹی طرح کلمہ نہ پڑھ لیں انہی دیر تک بے ایمانہ نہ لڑدیاں رہنا
تے اجے حضرت علی گئے ہی نے، اجے لڑائی شروع نہیں ہوئی تے یہودیاں کہیا جڑا اج آیا اے سیویں نہیں جانا، اے دے آن دے انداز دس دن بھئی یہ سیویں نہیں جانا۔ تے مڑ جدو ایک ہاتھ نال جڑا 70 بندیاں تو ہلدا نہ ہو دروازہ اٹھایا ہے نا پیر علی نے، تے فتح علی دے قدم چمدی ہوندی آئی۔ تو ساتھ علی دا امیج ہی بڑا عجیب جہا بندیاں دے سامنے پیش کیتا ہے۔ وہ جی انہوں اتنے بھی پھت لی جاندے ہیں، وہ اتنے بھی انج کر لیندے ہیں، وہ جی ہلدے بول نہیں کوئی نہ جی۔ میں کہے بادشاہ دے ایک بڑا حضور فرمایا لڑنا نہیں نے، میں کہے جملچ کیوں لڑن تے سفینچ کیوں لڑے؟ کوئی نہ سمجھ آئی گا جی حضور انہوں نے فرمایا تسا لڑنا نہیں، میں کہے یا تو پھر لڑتے ہی نا۔ نہروان دے مقام 10,000 کافران دے سر کپ چھٹے نے، لڑے کوئی نہیں۔ حضرت علی لڑن کوئی نہ، نہروان دے مقام تے لڑن۔ تو جدو لڑن لگے لڑن تو پہلا اپنے سنگیاں نے فرمایا با گھبرایا ہے نا، انہاں اچھو بچنا کوئی نہیں تو تواڈے اچھو مرنا کوئی نہیں۔ جدو لڑائی شروع ہونے لگی نا خارجیاں نال نہروان دے مقام تے مولا علی نے فرمایا میرے سنگیوں مسلمانوں گھبرایا جے نا، اے باویں 10,000 نے، انہاں اچھو بچنا کوئی نہیں تے تواڈے اچھو شہید کسے نہیں ہونا۔ علی تواڈے وچ موجود ہے، 10,000 بندے دا سر کپ چڑھیا نے، لڑائی کیتی نے کوئی نہ کیتی نے نا۔ ثابت ہویا باجے لڑنے دی تھان آئی ہے تے علی ضرور لڑیا ہے، جتھے لڑنے دی تھان آئی اتھے نہیں لڑیا۔ میرٹ تے میار تے لڑی دا کہیں جی میں لڑ پئی دا ہوندے، کسی گل تے لڑی دا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں اکیلا سارے عرب سے لڑ سکتا ہوں۔ یہ جملہ مولا علی دا ہے، کیا میں اکیلا سارے عرب سے لڑ سکتا ہوں؟ ایڈا بہادر نے پیر علی، انہاں نال کوئی دکا کر سکتا ہے؟ اور اس ایک گل تے اتفاق کر لو با حضرت علی نال کوئی زبردستی کر سکتا؟ اسی جو میں منی ہے حضرت علی دی دوڑے جو نا جی رسی پا لی تو چھکی بدے ہے، کو خدا دا خوف کیتا کرو، اے کوئی خدا دا خوف کیتا کرو، پرہاں لے جائے کتاباں جنہیں جنج لکھے یا سانو من دے۔ ہم حضرت علی کو مولا مانتے ہیں، اور جڑے آندے نا حضرت علی کو ہم بھی مانتے ہیں، بلا علی مسجد والے حضرت علی کو ہم بھی مانتے ہیں، کوئی سمجھ آئی نہیں؟ اور جنہاں دی راج مسجد ہے حضرت علی کو ہم بھی مانتے ہیں۔ میں کہ پترا حضرت علی آلیاں دا کام نہیں بننا، مولا علی آلیاں دا کام بننا ہے۔ بچو نہیں حضرت علی کو ہم بھی مانتے تھے، گل اسی بھی ذہن وچ رکھو، متیز فراڈ وچ آ جاؤ جی وہ بھی آندے ہم بھی حضرت علی کو مانتے ہیں، حضرت علی کو سب مانتے ہیں، مولا علی کو صرف سنی مانتے ہیں۔ حضرت علی کو کوئی مانتا ہے، کوئی کمزور علی کو مانتا ہے، کوئی کمزور علی کو مانتا ہے، کوئی حضرت علی کو مانتا ہے جو بالکل سیدھا سادہ سا ہے، کو جو دے وہ لے لے، جو لے جائے وہ لے جائے۔ نہیں، سنی حضرت علی اور کمزور علی کو نہیں مانتا، سنی اسے مانتا ہے جس کا بازو کھڑا کر کے آمینہ کے لال نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جٹ نوان دے با فلانی گل جی باں کڑ کے کیتی ہے، ہاں دے نو بابا باں کڑ کے گل کیتی، تو حضور نے بھی حضرت علی دی باں کڑ کیا کیا جس دا میں مولا اس دا علی مولا، ہاں جوتا کڑ کے جس دا میں مولا اس دا علی اس دا مولا ہے۔ اے فرمایا تے مناقب ابن شہرہ شعب دے اندر لکھے ہے، بجدو حضور نے فرمایا نا رب جان دے سجنان چاہ چڑھ دیا ہے، سب تو پہلے مولا علی دا ہاتھ پھڑ کے انہاں نو مولا بنن دی مبارک بعد کس بندے دیتی ہے یو دا نا لو، سارے لو، سارے آکھو، ایک گل پکا لو نا، جدو مولا علی نو حضور نے ساریاں مومنہ دا مولا بنایا ہے نا، ساریاں مومنہ دا مولا بنایا ہے، تے سب تو پہلے مبارک حضرت عمر فاروق نے دیتی، تو شریکے دی پہ دیندہ با الیکشن جت گئے ہوتے ہار پا لو جی، اے شریکے دی مبارک نہیں دیتی، رسول اللہ دے سامنے کھلو کے تے آکھیا بخا بخا لکا یبن ابی طالب، ابو طالب دے بیٹے مبارک ہوئے، اللہ نے تینوں ہر مومن دا مولا بنا چھڑیا ہے۔
مومن ہے ہی ہو. سمجھ آئیے کوئی نہ ملیو. اے سنی نے سنی الحمدللہ میں سنیاں بڑی گہرائی تو ویکھیا ہے. سنی رب جان دے سنی ماں دا پتر ہوئے تے نبی دی آل دا گستاخ نہیں ہوگا. وہ تسی تے ساڑھے ورگیاں پیران مندے ہو بلا اونا نہ مندے ہو سو جڑے اصلی پیر آئے. اسی تا انہوں دا نام لیندے پھرنے آتے تُساں سان ایڈا مندے ہو بس حیران ہو جانے ہیں بھئی انہا بندے نے مننا چاہیے دے جنہ ہے مندے حد تو اگاں مان لیندے. میں وہ نہ بندے پیرائیں جھوک جاندے ہیں میں اوہ انج نہ کریا کرو اتھاں اٹھو نہ کرو. یہ تا 15ویں صدی دیاں ساڑھے ورگیاں سیدان تو اس مندے ہو بلا زہرہ دے بچیاں نے کیویں مندے ہو سن. میں کیویں آکھاں جی سنی مندے نہیں. زہرہ دی اولاد نو کتنا مندے ہون گے سنی جنہاں نو پتہ لگ جائے بھئی یہ دے اندر خون رسول ہے کہ اس بندے دا ساری دنیا تو ود کے احترام کر دے. حضرات احترام دی حد ہے اہل سنت دے اندر. محبت اور پیار دی حد ہے اہل سنت دے اندر. اور بات آئے ہے کہ حضور دی آل دے بھی نوکر نے نبی دیاں صحابہ دے بھی نوکر نے. اے بات ہے سنیے ہے. اور اے اعزاز اہل سنت نو کہ قیامت والے دن میرے حضور نے فرمائے اسبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی. پل صراط تے اللہ انہوں ثابت قدمی عطا فرمائے گا جی دے دل وچ صحابہ دا ادب بھی ہوئے گا میری آل دا پیار بھی ہوئے گا. جیڑا ایک پاسے والا ہویا اس بالکل کوئی نہیں جانا. جن دے دل وچ دعاں دا پیار ہوئے گا اللہ انہوں ثابت قدمی عطا فرمائے گا. تائیں تے سنیاں نے لنگ جاواں گے پار تسلیے سونے دی نظر سولیے. لنگ جاواں گے پار تسلیے سونے دی نظر سولیے. اسائیں اس دی چوکھٹ ملیے اسائیں اس دی چوکھٹ ملیے. جیڑا توڑ نبھاون والا ہے اسائیں اس دی چوکھٹ ملیے. اسائیں اس دی چوکھٹ ملیے. جیڑا توڑ نبھاون والا ہے. لیکن ایک شرط میرے سنگیا باو سلطان فرماند نے یاد دا دیوا ذرا بال ہلے یاد دا دیوا ذرا بال ہلے رے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. بہو فرماند نے یاد دا دیوا ذرا بال میرے کہ تیری لب پہ مت گواچی ہو
خواجہ خضر دیا تے تیرے اندر آوے حیاتی کہ میں قربان انا تو باہو تے جنہ حق دی رمزے پچھا